شادی کی پہلی رات ہی میرے شوہر کو کسی نے زہر دے دیا تھا اور الزام میرے سر ڈال دیا گیا۔ میں بے قصور تھی، مگر قسمت نے مجھے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل دیا، جہاں میری عزت تک لوٹ لی گئی۔ کئی سال بعد جب رہائی ملی تو سوچا کہ میرا گھر میرا انتظار کر رہا ہوگا، مگر وہاں دروازے پر ہی دھکا مار کر مجھے باہر نکال دیا گیا، اور وہ دھکا دینے والے کوئی اور نہیں بلکہ میری ماں تھی، جو مجبوریوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر بھائی اور بھابھی کے ڈر سے مجھے سہارا نہ دے سکی۔ یوں میں سڑک پر آ گئی اور 2 دن تک بھیک مانگ کر زندہ رہی۔ انہی دنوں ایک فقیر پر نظر پڑی جو ہر وقت میرے ارد گرد رہتا تھا اور کسی کو میرے قریب نہ آنے دیتا۔ ایک رات جب چند آوارہ لڑکے میری طرف بڑھے تو وہ ڈٹ کر ان کے سامنے آ گیا اور انہیں بھگا دیا۔ پھر میرے قریب آ کر کہنے لگا کہ یہ جگہ میرے لیے ٹھیک نہیں، لوگ مجھے یوں جینے نہیں دیں گے اور رہنے نہیں دیں گے، اگر میں چاہوں تو اس سے نکاح کر لوں، وہ مجھے عزت سے رکھے گا۔ میں طنزیہ ہنسی کہ عزت کہاں بچی ہے میرے پاس، لیکن پھر سوچا کہ کم سے کم ایک چھت اور روٹی تو نصیب ہو جائے گی، اس لیے ہاں کر دی۔ فقیر مجھے ایک جھونپڑی میں لے گیا اور کہا کہ صبح اس کا ایک دوست شادی کا جوڑا لے آئے گا اور نکاح ہو جائے گا۔ رات کٹی اور صبح واقعی ایک عورت قیمتی لباس اور زیورات لے کر آ گئی۔ میں نے وہ پہن لیے اور نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد مجھے ایک بڑی سی گاڑی میں بٹھایا گیا تو دل میں وسوسے اٹھنے لگے کہ ایک فقیر کے پاس یہ شان و شوکت کہاں سے آئی؟ کہیں اس نے مجھے کسی امیر کے ہاتھ بیچ تو نہیں دیا؟ مگر پھر اپنے حال پر ہنسی آئی کہ میں کون سی عزت والی رہ گئی تھی جو اب ڈرنے لگی ہوں۔ یہ سوچ کر اللہ پر بھروسہ کیا اور گاڑی میں بیٹھ گئی، جو چلتی ہوئی ایک شاندار حویلی کے سامنے جا کر رکی۔ مجھے ایک خوبصورت سے کمرے میں بٹھایا گیا جو دیکھنے میں کسی بڑے امیر آدمی کا لگ رہا تھا، اور دل میں پکا یقین بن گیا کہ شاید مجھے فقیر نے کہیں بیچ دیا ہے اور پیسہ لے کر بھاگ گیا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی اور ایک شخص اندر آیا جس کی کمر میری طرف تھی۔ وہ دروازہ بند کر رہا تھا اور دھلے کے کپڑے میں مبسوط تھا، اور اس نے بھی بہت قیمتی لباس پہن رکھا تھا۔ جیسے ہی اس کا چہرہ میری طرف ہوا تو میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ میں فوراً اٹھی اور آگے بڑھی، اس کا گریبان پکڑا اور اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مار دیا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی اس کمرے میں آنے کی؟ میں تمہاری جان لے لوں گی، تمہاری وجہ سے میری عزت، میرا شوہر، سب کچھ چلا گیا۔ وہ شرمندہ ہوا اور بولا کہ ایسی بات نہیں ہے، میں جان بوجھ کر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں غصے سے بے ہوش ہو گئی اور وہ شخص مجھے اپنی بازوؤں میں اٹھا کر لے گیا۔ میرا نام فرقہ تھا، گھر میں اکلوتی تھی، ایک بڑا بھائی تھا جس کی شادی ہو چکی تھی۔ میں اپنے ابا کی جان تھی اور ابا مجھے بے حد چاہتے تھے۔ ابا کے 2 بھائی تھے، ایک تایا جان اور ایک دوسرے چھوٹے چچا۔ تایا چاہتے تھے کہ میں ان کی بہو بن جاؤں، اور چچا بھی یہی چاہتے تھے کیونکہ تایا کی بیٹی میری بھابھی تھی اور تایا کا بیٹا ارسام مجھ سے کافی بڑا تھا، لہٰذا میں نے کبھی اسے اس نظر سے نہیں دیکھا۔ اماں کی تائی سے اچھی نہیں بنتی تھی، جبکہ اماں کی چچی کے ساتھ اچھی گہری دوستی تھی۔ اسی دوستی کی وجہ سے اماں نے چچا سے ہاں کہہ دی تھی، بنا مجھ سے پوچھے ہی ہاں کر دی گئی تھی۔ اماں چاہتی تھیں کہ چچا کے بیٹے فیصل سے میری شادی ہو جائے، جبکہ ابا چاہتے تھے کہ ارسام سے ہو، اور میں دونوں کے خلاف تھی، میں دونوں کو نہیں پسند کرتی تھی۔ مگر جب گھر میں شادی کی بات چلی تو اماں نے چچا کو ہاں کر دی، اس لیے میں خاموش ہو گئی۔ تایا ناراض ہو گئے اور شادی میں شرکت سے منع کر دیے۔ ابا بھی دکھ میں تھے، میں بھی خوش نہیں تھی، کیونکہ مجھے نہ ہی فیصل پسند تھا نہ ہی ارسام۔ مہندی کی رات جب میں تیار ہو کر بیٹھی تھی تو اچانک سے کھڑکی کے قریب وہی فیصل آ گیا اور بچپن سے میری محبت کا اعلان کر دیا۔ اس کی باتوں سے مجھے خوشی سی ہوئی، مگر جب بارات والے دن میں نے کھڑکی سے اپنی بارات دیکھی تو فیصل مجھے بہت خوبصورت لگ رہا تھا اور بہت ہی خوش بھی تھا۔ مگر جیسے ہی وہ بیٹھا، ایک لڑکی نقاب میں آئی اور اس نے شیشے کا گلاس فیصل کی طرف بڑھایا۔ فیصل نے پی لیا۔ میں تھوڑی حیران ہوئی۔ پھر نکاح ہوا اور جلدی ہی رخصتی ہو گئی۔ سنا کہ فیصل کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے جلدی رخصتی ہو گئی۔ رخصتی کے بعد جب میں اپنے کمرے میں آئی تو تھوڑی دیر کے بعد فیصل آیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ جیسے ہی اس نے شیروانی کے بٹن کھولے اور میرے ہاتھ پکڑے تو اسے خون کی الٹی آ گئی اور اس کے سارے کپڑوں پر خون پھیل گیا۔ میرے بھی کپڑوں پہ خون لگ گیا۔ میرے ہاتھوں میں میرے شوہر نے اپنی جان دے دی۔ میں روتے ہوئے گئی اور چاچی کو بتایا کہ فیصل کو کچھ ہو گیا ہے۔ سب لوگ میرے ساتھ دوڑے۔ کمرے میں آ کر دیکھا تو اس کی موت ہو چکی تھی۔ میں دیوار سے لگی ہوئی تھی،
سب لوگوں نے کہا کہ شادی کے لیے میں تیار نہیں تھی، دل سے راضی نہیں تھی، اس لیے میں نے زہر دے دیا ہے۔ اس وقت پولیس اور میرے گھر والوں کو بھی یہی لگنے لگا کہ شاید میں نے یہ سب کیا ہے، کیونکہ میں آخری دنوں تک شادی سے انکار کرتی رہی تھی۔ چچی رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی اگر تمہیں ارسام سے شادی کرنی تھی تو ہمیں بتا دیتی، میرے بیٹے کو تو نہ مرنا ہوتا۔ وہ رو رہی تھی اور میرے منہ پر تھپڑ بھی مار رہی تھی۔ میں عجیب سی کشمکش میں تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ پولیس نے مجھے دلہن کے لباس میں ہی اریسٹ کر لیا تھا اور مجھے جیل ہو گئی تھی۔ کیونکہ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی اس لیے جیلر مجھ پر نظر رکھنے لگا، اور ایک دن جیلر نے موقع پا کر میری عزت سے بازی لے لی۔ وہ چلا گیا اور میں روتی رہی، اندھیرے کمرے میں بیٹھ کر میں روتی رہی، کافی دیر بیٹھی رہی۔ پھر دل میں خیال آیا کہ انسان کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کی عزت ہوتی ہے، عزت تو لوٹ گئی۔ پھر میں نے سوچا کہ میں یہاں کیوں بیٹھی ہوں، میں کیوں خاموش ہوں، مجھے اس جیلر سے بدلہ لینا چاہیے۔ صبح ہوتے ہی میں نے شور مچا دیا کہ اس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ میرا شور سن کر سب لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ایس پی نے مجھے بلایا، میں نے وہاں بھی یہی بیان دیا۔ میں نے کہا کہ آپ میرا ٹیسٹ کروا لیں، اس شخص نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ میڈیا والے آ گئے، میری ویڈیوز بننے لگی اور ٹی وی پر یہ نیوز چلنے لگی کہ جیل میں ایک لڑکی کی عزت لوٹ لی گئی۔ خبر میرے گھر والوں تک بھی پہنچ گئی تھی۔ جب بار بار میڈیا والے میرے پاس آنے لگے اور طرح طرح کے سوال کرنے لگے تو میں نے ان سے کہا خدا کے لیے مجھے انصاف دلا دیں، میرے کیس پر غور کریں۔ جیلر کو سزا ہوئی اور میرے کیس کو سنجیدگی سے غور کیا گیا تو میں بے قصور نکلی، مگر بدنامی کے بعد جب مجھے رہائی ملی تو گھر واپس جا کر پتہ چلا کہ ابا لوگوں کی باتیں سن سن کر مر گئے تھے، اور اماں اور بھائی نے رحم دکھا کر کہا کہ اگر تم جیل سے باعزت بری ہو کر آتی تو شاید وہ مجھے رکھ لیتے، مگر میری عزت لوٹنے کی خبر ان تک پہنچ چکی تھی، اس لیے انہوں نے مجھے رکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ اور اسی زخم دل کے ساتھ مجھے معلوم ہوا کہ میرا نکاح جس شخص سے ہو چکا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ارسام تھا، جو فقیر بن کر مجھ پر نظر رکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میں رہا ہو چکی ہوں، اس لیے وہ میرا پیچھا کر رہا تھا، اور موقع ملتے ہی اس نے مجھ سے نکاح کر لیا تھا۔ وہ میرے پیروں کے پاس بیٹھا ہاتھ جوڑ کر رو رہا تھا اور کہنے لگا کہ میں نے فیصل کو کچھ نہیں کیا تھا۔ ہاں، مجھے فیصل پر غصہ تھا، میں اس سے مارنا چاہتا تھا کیونکہ تم نے مجھے رد کیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ شادی کینسل ہو جائے۔ میں نے کچھ لوگوں کو پیسے بھی دیے کہ وہ فیصل کو مار ڈالیں، لیکن بعد میں میرا ضمیر نہ مانا تو میں نے ان لوگوں کو روک دیا۔ فیصل کو اس کی ایک پرانی دوست نے مارا تھا جو یونیورسٹی کے ٹائم سے اسے پسند کرتی تھی، اسی نے فیصل کی جان لی تھی۔ میرا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ میں تو کوشش کر رہا تھا کہ کسی بھی طرح تم رہا ہو جاؤ، لیکن میرے دل میں ایک بوجھ سا تھا کہ شاید میں جو یہ کر رہا تھا میری وجہ سے ہی تمہیں جیل ہو گئی۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ یہ کہہ کر وہ میری منتیں کر رہا تھا۔ میرے گھر والے شادی میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ میں تمہیں کسی اور شہر لے آیا ہوں۔ پھر ہم نے وہاں شہر چھوڑ دیا تھا۔ اب ارسام میری بہت عزت کرتا ہے۔ میں ایک بیٹی کی ماں بھی بن گئی ہوں اور ایک اچھی زندگی گزار رہی ہوں، مگر دل میں تکلیف کے کانٹے آج بھی موجود ہیں، جن سے زخم بنتے ہیں اور خون رشتہ رہتا ہے۔ کچھ تکلیفیں دل میں ہمیشہ رہ جاتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ اسٹوری اچھی لگتی ہے تو پلیز اسے لائک اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔